شہروز تو اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے تو اس کی ماں عافیہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے شہروز کے لیے، اور اپنے بھائی فاروق سے رابطہ کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو جیل کیوں کروائی ہے۔ تو فاروق جو کہ لائر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سب مجبوری کے تحت کیا ہے اور تم تو ساری حقیقت سے واقف ہو۔ اب عافیہ رحیم کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو بھی معاف کر دو۔ تو رحیم دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے کہ میں آپ کے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عافیہ تو اب ہر ممکن کوشش کرے گی کہ رحیم اس کے بیٹے شہروز کو معاف کر دے اور وہ جیل کی بجائے اس کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ رحیم اپنی ماں عافیہ کو کہتا ہے کہ جب بابا نے یہ حقیقت بتائی تھی کہ میں ان کا بیٹا ہوں، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ تم شہروز کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور دلواؤ گے، اور میں اب اپنے باپ کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عافیہ تھوڑا سخت لہجے سے کہتی ہے کہ تم سراسر غلط کر رہے ہو، تم میرے بیٹے کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے، میں اپنے بیٹے کو ضرور جیل سے نکلوا کر دم لوں گی۔ تو رحیم کہتا ہے کہ آپ جو مرضی کیجیے، لیکن میں اس کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور دلوا کر رہوں گا۔ اب عافیہ اپنے بیٹے کو باہر نکلوانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ عافیہ اب اسی بندے سے رابطہ کرے گی جس نے پہلے بھی ایمن کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسے کال کر کے سمجھاتی ہے کہ تم جمال کے پاس جاؤ جیل میں اور جمال سے فون پہ میری بات کرواؤ، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بندہ فون لے کر جمال کے پاس جاتا ہے۔ عافیہ فون پہ جمال سے کہتی ہے کہ تم اس بندے کے خلاف گواہی دو گے جس بندے کی تصویر تمہیں دکھائی جائے گی۔ جمال جب عافیہ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ فون پہ پکچر جمال کو دکھا کر کہتا ہے کہ تم نے اس کے خلاف گواہی دینی ہے، اور اس کو دھمکی دیتا ہے کہ تمہاری ماں ہمارے قبضے میں ہے اور اسے ہم جان سے مار دیں گے۔ یہ سن کر جمال اب عافیہ سے کہتا ہے کہ اگر میری ماں کے ساتھ کچھ بھی برا کیا تو میں آپ سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ عافیہ کہتی ہے ٹھیک ہے، تم ہمارا یہ کام کرو گے تو ہم تمہاری ماں کو کچھ نہیں کہیں گے، بس تم نے اس بندے کے خلاف گواہی دینی ہے جس کی تصویر تمہیں دکھائی جا رہی ہے۔ جمال مجبوراً ہاں کر دیتا ہے۔ دوسری طرف شہروز جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو عدالت ایمن سے پوچھتی ہے کہ جو کچھ شہروز نے تمہارے ساتھ کیا تھا اس کی تفصیل بتاؤ۔ اب ایمن سب کچھ شہروز کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو شہروز بول اٹھتا ہے کہ حملہ آور میں نہیں، رحیم تھا۔ ایمن تو عدالت میں سب کے سامنے کہتی ہے کہ یہاں سچ کی کوئی اہمیت نہیں اور جھوٹ ہی بکتا ہے، یہاں جو جھوٹ بولتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ایمن بتاتی ہے کہ میری یادداشت اب واپس آ چکی ہے، لیکن میں نے رحیم سے سب کچھ چھپایا ہوا تھا۔ اب رحیم یہ بات سن کر تھوڑا حیران ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایمن کو یہی تاثر دیتا ہے کہ وہ ایمن کے ساتھ ہی ہے۔ ایمن اب ساری گواہی شہروز کے خلاف دے دیتی ہے، اور جب عدالت اپنا فیصلہ سنانے لگتی ہے تو یہاں شہروز کا وکیل خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک اور ثبوت عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جمال کو پیش کرتا ہے تو جمال وہاں مجبور ہو کر گواہی دیتا ہے کہ ایمن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میں نے کیا تھا۔ ایمن سب جھوٹ بول رہی ہے۔ اب یہاں جمال سارا الزام اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اب عدالت کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑتا ہے اور گواہ کی موجودگی میں شہروز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ شہروز جب عدالت سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اگر رحیم زندہ رہا تو میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں بچا، میں کہاں جاؤں گا۔ تو وہاں ساتھ کھڑے پولیس انسپکٹر کی پستول شہروز پکڑ لیتا ہے، اور جیسے ہی رحیم اس کے سامنے آتا ہے تو وہ رحیم کو پستول سے گولی مار دیتا ہے۔ آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ گولی رحیم کو تو نہیں لگ پائے گی، لیکن ساتھ کھڑا پولیس انسپکٹر شہروز کو گولی مار دے گا اور شہروز وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ عافیہ بیگم کی تو دنیا ہی اجڑ جائے گی اور اس کی دماغی حالت بالکل خراب ہو جائے گی اور وہ نیم پاگل ہو جائے گی اپنے بیٹے اور شوہر کے غم میں۔ ایمن اور رحیم ایک بار پھر سے اچھی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ ماہین کا باپ اب رحیم سے معافی مانگنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ دوسری طرف ماہین آؤٹ آف کنٹری چلی جاتی ہے اور رحیم کو بھول کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرتی ہے۔ رحیم اب ایمن کے ساتھ اپنی زندگی اپنے باپ علی نواز کے گھر ہنسی خوشی گزارنے لگتا ہے۔ دوسری طرف عافیہ بیگم کو دماغی حالت خراب ہونے کی وجہ سے پاگل خانے داخل کروا دیا جاتا ہے۔ گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں جمال کو عدالت سے بری کر دیا جاتا ہے۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد جمال اب رحیم اور ایمن کے پاس آتا ہے اور ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ جمال تو عافیہ اور شہروز کی طرف سے دیے گئے لالچ کی وجہ سے جیل گیا تھا، لیکن اس کو سوائے قید اور رسوائی کے کچھ نہ ملا۔ ایمن اور رحیم جمال کو معاف کر دیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔